واصف علی واصف فرماتے ہیں، درویش وہ ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کا احترام ہو، اور دنیا دار وہ ہے جو اپنی خواہش اور ضرورت کا احترام رکھے۔ اگر سر آپ کا ہے تو درد بھی آپ کو ہوگا۔ لوگ دوائی دے سکتے ہیں لیکن سر درد کا حصے دار کوئی نہیں بنے گا۔ عبادتیں ان کا تقدس اور اہمیت اپنی جگہ، لیکن کسی انسان کا دل خوش کر دینا سب اہمیتوں سے زیادہ اہم ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ طاقت عاجزی کو چھین لیتی ہے، عاجزی چھین جائے تو انسان نہیں رہتا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ بڑے گھر اور بڑے دل کا کیا کرنا جب وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ ایک دن ایسا آئے گا جب اعمال بولیں گے اور اللہ انصاف کرے گا۔ اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے رہتے ہیں، ان کا اپنا گریبان پھٹا ہوتا ہے۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل کوئی چیز ہے تو رکھو، اور اگر نہیں تو اسے نکال دو۔ اللہ کے خیال کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین اور دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ نسخہ لکھ لو کتابوں میں کہ جس نے نظر عطا کی ہے، نظر کو نظارہ وہی عطا فرمائے گا۔ جس نے آپ کو ذہن عطا فرمایا ہے، خیال وہ خود ہی عطا فرمائے گا۔ جس نے دل عطا فرمایا ہے، وہ دل بر بھی عطا فرمائے گا۔ جس نے گلا عطا فرمایا ہے، وہ سننے والے بھی خود ہی پیدا کر دے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ کو پکار سکے۔ اللہ باقی ہے لیکن وہ فانی ہی کو پیدا فرماتا ہے اور اسی فانی سے محبت بھی کرتا ہے۔ اگر جہالت کے زمانوں میں سچائی ایک آدمی میں نمایاں ہو گئی اور وہ اگر زیادہ نمایاں ہو کر طاقتور ہونے لگ گیا تو ساری جہالت اکٹھا ہو کر اسے پھانسی لگا دے گی۔ دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ آپ پہلے کیا تھے، دنیا یہ دیکھتی ہے کہ آپ اب کیا ہے۔ اس لیے ماضی پر فخر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے حال کو سدھاریں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں بہتر ہوں۔ ابلیس خدا سے محبت کرتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کا حکم ماننے سے انکار کر گیا۔ اس نے تکبر کیا، کفر کیا، اس لیے کہ اسے انسان کی اہمیت کا شعور حاصل نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسے مصور سے پیار ہے لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے پیار نہیں، تو اس شخص کو کیا کہا جائے؟ زندگی کے تمام اثاثوں میں، تمام خوبیوں میں، تمام حاصل میں سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ چیز اچھا خیال ہے۔ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا؟ اس لیے غم کو کی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ بندہ نہیں رہتا
تو غم کہاں سے رہے گا؟ مسلمانوں میں زوال کے جو سبب ہیں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے عبادت اور عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال کیا، اگر انسان کا خیال چھوڑ دیا۔ اصل بات شاہین یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ اسلام اپنا محافظ خود آپ ہے۔ آپ نے اسلام کو نہیں بچانا ہے بلکہ اسلام میں آپ کو بچانا ہے۔ معاف کرنے سے انسان کا اپنا وزن ہلکا ہو جاتا ہے، نفرتیں اٹھانا کب آسان ہوتا ہے۔ اے خدا، تیرا اور میرا تعلق ہمیشہ برقرار رہے، چھین لے مجھ سے وہ سب کچھ جو مجھے تجھ سے جدا کرے۔ بھرم رکھا ہوا ہے میرے رب نے، ورنہ کوئی خوبی میرے اندر نہیں ہے۔ خود کو اعتکاف بٹھا خود کے اندر، تیرے وجود سے بڑھ کر کوئی اور مسجد نہیں۔ راستہ تو بڑا سیدھا ہے، موڑ تو سارے تیرے من کے ہیں۔ در مانگا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، اب مان رہا ہوں تو خدا مانگ رہا ہوں۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچے کی مانند ہیں تو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بزرگی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے تجھے کسی اور چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ جس کی سمجھ جہاں تک ہے اس کے لیے تو وہاں تک ہے۔ مؤرخ جب بھی ہماری تاریخ لکھے تو الفاظ ضائع نہ کریں، بس اتنا لکھ دیں کہ گھر جل رہا تھا اور گھر میں رہنے والے آپس میں کافر کھیل رہے تھے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو پھر لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہوں، اچھی باتیں تو برے آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک راستہ دکھ رہا ہے وہاں تک چلیے، آگے کا راستہ وہاں پہنچنے کے بعد دکھنے لگے گا۔ کوئی بڑا مقصد اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق اس کو پورا کرنے میں حصہ لیں۔ غصہ ماچس کی تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ جن کی تربیت میں کمی نہیں جاتی ہے وہ ساری عمر دوسروں کی کردار کشی، طعنہ زنی، تعصب پھیلانے اور سکون برباد کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ کمزور انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھی بھول جاتا ہے اور اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ دل کے معاملات اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ انسان سے یہ توقع مت رکھیں کہ وہ آپ کو سمجھے۔ رشتوں کی صرف ایک خوراک ہے اور وہ خوراک دل کو صاف رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت چار دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر عمل یہ سوچ کر کرو جیسے یہ عمل ایک بیج ہے اور کل کو اسے درخت بننا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گوا دیتے ہیں اور عقل مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ دھیان رکھو تمہاری باتیں تمہارے اعمال سے زیادہ نہ ہوں۔ تجربہ وہ کنگھی ہے جو زندگی میں اس وقت ہاتھ آتی ہے جب بال جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ صبر تمہارے لیے اللہ سے کن یعنی قبولیت کی سفارش کرتا ہے۔
دنیا کے لیے کتاب کا قصہ ہے محبت، اور مومنوں کے لیے ایمان کا حصہ ہے محبت۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدے زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ جب تک ہم اللہ کی ذات سے رابطہ قائم نہیں کریں گے، تب تک زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوگی۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ چہرے خوبصورت ہو یا نہ ہو، پر الفاظ خوبصورت رکھیے گا، کیونکہ لوگ چہرے تو بھول جاتے ہیں پر الفاظ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ممکن ہے آپ بھی کچھ پابندیوں سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہو جو اللہ نے لگا رکھی ہے۔ آپ کو شاید علم نہ ہو، وہی پابندیاں ہیں جو آپ کو بکھرنے سے بچائے ہوئے ہیں۔ جس بندے کا اللہ آسمان پر ذکر کرتا ہے، وہی بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ بندے کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر کی بدولت ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو ذکر میں مصروف دیکھیں تو سمجھیں کہ اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ اے انسان، تو اسباب کی طرف متوجہ ہے، رب کی طرف نہیں۔ اگر رب پر متوجہ ہوتا تو سبب سے بے نیاز ہو جاتا۔ اے بندے، جو تو کہتا ہے اللہ سنتا ہے، جو کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو تو سوچتا ہے وہ جانتا ہے۔ گستاخ مت ہو، بے باک مت ہو، تیری کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں۔ کیا تجھے ایسی باتیں کہتے اور ایسی باتیں کرتے اپنے اللہ سے شرم نہیں آتی اور خوف نہیں آتا؟ اپنے مسلمان بھائی کو برا مت کہیں، برا مت جان، دل مت دکھا، عیب نہ ٹٹوئے، آر مت دلا، حقیر مت جان، ذلیل مت کر، ظلم مت کر، لعن اور طعن نہ کر، اللہ سے ڈر اور کسی حد سے تجاوز نہ کر۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر مت کہیں، کبھی مت کہیں۔ ہم گناہ گار ہیں، کافر نہیں۔ حقیقت میں ذکر کرنے والے تو وہ ہیں جس کی زندگی اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور طرف کبھی متوجہ نہ ہو، کھانا اور سونا بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اور شب و روز اللہ ہی کے ذکر میں ختم ہو جائے۔ نیک عمل وہ ہے جو لوگوں کی تعریف کی امید سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے، لیکن جو من میں ہار جائے وہ انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ تب سننے کو ملتے ہیں جب وہ آدمی سننے کے قابل نہیں رہتا۔ راضی رہا کرو ہر پل خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہے اس جہاں میں۔ مسکراہٹ روح کا دروازہ کھول دیتی ہے، لیکن نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات بھی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض اور حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اس بات کا مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ قبرستان کی خاموشی سے یہ آواز آتی ہے، کبھی ہم ایسے تھے جیسے آج تو ہو، اور کل تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے آج ہم ہیں۔ نظر کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ یا رب، جلا وہ آگ محبت کی میرے سینے میں کہ خیال غیر کا آئے تو خوف ہو جاؤں۔ اللہ تو بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات ختم نہیں ہو رہی، تو بہتر ہے اپنے گمان اور نیت پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔
ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی بھی میٹھی ہو جائے، بشرط یہ کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں، معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہو، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ اور پھر جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بات بن جاتی ہے، کام ہو جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے۔ ایمان کی سمت اللہ ہے، جس کی سمت درست ہے اس کی منزل یقینی ہے۔ غم بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا ہوگا اور اسے صبر سے برداشت کیا ہوگا تو وہ اس شاہ کے دربار میں جا کر تمہاری تعریف کرے گا اور پھر تم انعام کے حقدار کہلاؤگے۔ تو جانتا نہیں میرے درد کا کمال، تجھے سارا جہاں ملا اور مجھے میرا خدا ملا۔ عشق فرماتا ہے مجھے آزمانا تمہارے بس میں نہیں، میں آزماؤں گا، رسم یہی ہے۔ سکون ہی سکون چاہیے گر زندگی میں، تو ہونے والی ہر ایک آذان میں گم ہو جا۔ ہزار پردوں میں تو خود کو چھپا لے، لیکن میرا ہونا تیرے ہونے کا بتا دیتا ہے۔ دی وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ چک جانے میں محبت ہے، سجدہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت پہنچتی ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ اگر اللہ تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اور اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ جب اللہ کسی سے دل کا سکون چھین لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ انسان کی بے قراری اور بے چینی بعض دفعہ بہت سے نادانستہ طور پر کیے گئے گناہوں کا بھی نتیجہ ہوتی ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ ہم کیا جانے کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، ہمارے پاس تو گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ یا الہی ہمیں معاف فرما۔ جو درد تجھے اللہ پکارنے پر لے آئے، اس درد پر بھی تیرا سجدہ شکر لازم ہے۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے، اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کمزلف کو لگ سکتی ہے۔ ہماری زندگی میں جو سارا فساد موجود ہے وہ ہماری بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے۔ ہم حسین ترین، امیر ترین اور ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی آخر مر ہی جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو اللہ سے دعا نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کو پانے کی ضد پکڑ لیتا ہے تو اس کے اندر کی تمام ضدیں خود ہی مٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔
وہ جانتا ہے کس کو کب کیا دینا ہے۔ مقدر لکھنے والے سے یوں گلہ نہیں کرتے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ صرف سکون، امید، خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ کبھی نیچے کسی کی طرف مت دیکھو جب تک کہ آپ اسے اوپر لانے کے لیے اس کی مدد نہ کر رہے ہو۔ انسان ساری زندگی اسی فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے۔ وہ شخص خدا سے کیا محبت کر سکے گا جسے نفرت ہو اس کے بندوں سے۔ روز و شک کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا، اور اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ تسبیح کہتی ہیں صرف مجھے نہیں، تھوڑا خود کو بھی تو پھیلو۔ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا، اسی کا نام دعا ہے۔ کہ یوں ہوا کہ جب گناہ کی طاقت نہیں رہی، ہم جیسے بھی کئی لوگ درویش ہو گئے۔ اے رب، جس کے بدلے میں تو مل جائے، میں کسی ایسی نیکی کی تلاش میں ہوں۔ بہکا تو بہت بہکا، سمنا تو بلی گہرا، اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے۔ عشق ہوتا نہیں، اترتا ہے غار دل میں کسی وحی کی طرح۔ پوچھا مشکل میں رہتا ہو، کہا آسان کر ڈالو، کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ کسی بھی مصیبت کو اگرچہ کاٹا چبھنے کی ہو، برا مت جان، شکوہ نہ کر، منہ نہ کھول۔ ہر مصیبت کی آغوش میں کم از کم 4 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں۔ بخشش ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، اور عبرت ہوتی ہے۔